اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. یا اللہ یا کریم، جو پڑھا جائے سنا جائے عمل کی توفیق عطا فرما، اور عافیت و کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، اخلاص درست فرما، اخلاص قائم فرما۔ حیات الصحابہ میں پیج نمبر والیوم 3 پیج نمبر 295 پر نماز سکھانے کے باب میں حضرت ابو مالک اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو سب سے پہلے اسے حضور سب سے پہلے نماز سکھاتے۔ اس کے بعد حضرت حکیم بن عمیر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نماز سکھاتے اور فرماتے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو پہلے اللہ اکبر کہو اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ لیکن کانوں سے اوپر نہ لے جاؤ، اور پھر یہ پڑھو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا نام برکت والا ہے، تیری بزرگی بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری بزرگی بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر پر اس طرح التحیات سکھاتے جیسے استاد مکتب میں بچوں کو سکھاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر پر ہمیں اس طرح التحیات سکھاتے کہ جس طرح استاد مکتب میں بچوں کو سکھاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمر بن خطاب نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے التحیات سکھائی، اور فرمایا حضور نے بھی ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں التحیات سکھائی تھی کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات سے لے کر آگے تک۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ممبر پر لوگوں کو التحیات سکھاتے ہوئے سنا۔ فرما رہے تھے اے لوگوں، التحیات للہ سے لے کر آخر تک ان کو سکھایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں التحیات اس طرح سکھاتے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی حدیث نقل کی گئی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے مجھے التحیات اس طرح سکھائی جس طرح مجھے قرآن کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے۔ اس وقت میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں تھا اور پھر اس کے بعد التحیات کا ذکر ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ہمیں سورتوں کا شروع والا حصہ اور قرآن سکھاتے، چنانچہ ہمیں حضور نے جمعے کا خطبہ اور نکاح وغیرہ کسی ضرورت کا خطبہ بھی سکھایا، پھر التحیات کا ذکر کیا۔ حضرت اسود رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ ہمیں التحیات سے اس طرح سکھاتے جس طرح ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں، اور اس میں ہماری الف اور واو کی غلطی بھی پکڑتے تھے۔ حضرت زید بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ حذیفہ رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن سجدہ پورا نہیں کر رہا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا تم نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا تم نے 40 سال سے نماز ٹھیک نہیں پڑھی، اگر تم ایسی نماز پڑھتے ہوئے مرے تو اس حالت میں مرو گے جس پر اس حالت پر نہیں مرو گے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے۔ پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے سکھانے لگے، پھر فرمایا آدمی کو چاہیے کہ وہ نماز میں قیام مختصر کرے لیکن رکوع اور سجدہ پورا کرے، یعنی اگر لمبی نماز کے اندر کمی کرنی ہے تو قیام کم کر لے لیکن رکوع اور سجدے کی کو احتیاط سے رکھے، کیونکہ ہمارے یہاں دیکھا گیا بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ رکوع اور سجدے میں جو ہے وہ بہت تیزی سے ہلتے جلتے ہیں، تو اس کی طرف ہے۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا میں تمہیں 5000 بکریاں دے دوں یا ایسے 5 کلمات سکھا دوں جس سے تمہارا دین اور دنیا دونوں ٹھیک ہو جائیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ 5000 بکریاں تو بہت زیادہ ہیں لیکن مجھے وہی کلمات سکھا دیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کلمات سنائے اللہم اغفر لی ذنبی
سے لے کر آگے تک، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور میرے اخلاق وسیع فرما اور میری کمائی کو پاک کر دے، اور جو روزی مجھے عطا فرمائے اس پر مجھے قناعت نصیب فرما، اور جو چیز تو مجھ سے ہٹا لے اس کی طلب مجھ میں باقی نہ رہے۔ کیا دعا اللہ تعالیٰ کے رسول نے سکھائی حضرت علی کو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، میرے اخلاق وسیع کر دے، میری کمائی کو پاک کر دے، اور جو روزی مجھے عطا فرمائے اس میں مجھ پر قناعت نصیب فرما، اور جو مجھ سے ہٹا لے اس کی طلب مجھ میں باقی نہ رہے، آمین یا رب۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما اپنی بیٹیوں کو یہ کلمات سکھاتے اور انہیں پڑھنے کی تاکید فرماتے اور فرماتے یہ کلمات میں نے علی رضی اللہ عنہ سے سیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب حضور کو کوئی پریشانی یا مشکل پیش آتی تو یہ کلمات پڑھتے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحانہ تبارک اللہ رب العالمین ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحانہ تبارک اللہ رب العالمین ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بڑا بردبار کرم والا ہے، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے، اللہ برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور بڑے عرش کا رب ہے، اور تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ نسائی کی روایت ہے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، اے میرے بھتیجے، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں جو میں نے حضور سے سنے، موت کے وقت جو ان کلمات کو کہے گا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ پھر آپ نے کہا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم 3 مرتبہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بڑا بردبار بڑے کرم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین 3 مرتبہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے۔ پھر تبارک الذی بیدہ الملک یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، وہ ذات بابرکت جس کے قبضے میں تمام بادشاہی، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت سعد بن جندہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، طائف والوں میں سے سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور طائف کے جنوب میں واقع پہاڑی کے بالائی حصے میں صبح چلا اور عصر کے وقت منا پہنچا، پھر پہاڑ پر چڑھ کر اتر کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان ہوا۔ حضور نے مجھے قل اللہ احد اذا زلزلت الارض سکھائی اور یہ کلمات بھی سکھائے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور فرمایا یہ نیکی کے کلمات ہیں جو باقی رہنے والے ہیں۔ اسی کتاب میں والیوم 3 میں پیج نمبر 286 کے اوپر امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیانات، ساتھ ساتھ ان کا بھی انشاءاللہ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے لوگوں میں بیان فرمایا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد، اے لوگوں، مجھے آپ لوگوں کا ذمہ دار بنایا گیا حالانکہ میں آپ لوگوں سے بہتر نہیں ہوں، اور اب قرآن نازل ہو چکا اور حضور کی سنتیں بیان فرما چکے، اور آپ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ سب سے بڑی عقل مندی تقوی ہے اور سب سے بڑی حماقت فسق و فجور ہے، اور جو تم لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ طاقت کے زور پر کمزور کے حق کو دبا لیتا ہے، وہ میرے نزدیک کمزور ہے اور میں کمزور کو اس طاقتور سے اس کا حق دلا کر رہوں گا۔ جو تم میں سب سے زیادہ کمزور ہے، جس کے حق طاقتوروں نے دبا رکھے ہیں، وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، میں ان کے حق طاقتوروں سے ضرور لے کر دوں گا۔ اے لوگوں، میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع کرنے والا ہوں اور اپنی طرف سے گھڑ کر نئی باتیں کرنے والا نہیں ہوں۔ اگر میں اچھے کام کروں تو آپ لوگ اس میں میری مدد فرمائیں، اور اگر میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دیں۔ میں اپنی بات اس پر ختم کرتا ہوں کہ اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے استغفار کرتا رہوں۔ ابن سعد کی روایت۔ حضرت عبداللہ بن حکیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت خلافت ہو گئی تو ممبر پر تشریف لے گئے، اور ممبر پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے اس سے ایک سیڑھی نیچے بیٹھے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، اے لوگوں، اچھی طرح سے سمجھ لو کہ سب سے بڑی عقل مندی کیا تھی؟ پچھلی حدیث بتایا تھا سب سے بڑی عقل مندی تقوی ہے۔ اس کے بعد پچھلی جیسی حدیث کا بیان ذکر ہے، اور آخر میں اس مضمون کا اضافہ ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ اللہ کی طرف سے کیا جائے، اور جو قوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دے گی ان پر اللہ تعالیٰ فقر مسلط کر دیں گے۔ جو قوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دے گی ان پر اللہ تعالیٰ
فقر مسلط کر دیں گے، اور جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی ان سب پر، اور جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی ان سب پر مصیبتیں بھیجیں گے، لہٰذا جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو پھر میری اطاعت تمہارے ذمہ نہیں۔ میں اپنی اس بات پر ختم کرتا ہوں، میں اپنی بات اس بات پر ختم کرتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ لوگوں کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کلمات ہیں، ان کی خطبات ہیں، اور اسی میں انہوں نے ذکر کیا کہ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے اللہ تعالیٰ ان پر مصیبتیں بھیجتے ہیں۔ آج ہم اپنا خود ہی تزکیہ کر لیں، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فقر مسلط کر دیتے ہیں، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ حضرت حسن رحمہ اللہ علیہ پچھلی ہی مضمون کا حدیث کا مضمون بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ سب سے بڑی حماقت فسق و فجور ہے۔ اس کے بعد یہ اضافہ کرتے ہیں کہ غور سے سنو، میرے نزدیک سچ بولنا امانت داری ہے اور جھوٹ بولنا خیانت ہے۔ اسی طرح حسن رحمہ اللہ علیہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرمان میں ہے کہ میں آپ لوگوں سے بہتر نہیں ہوں، اس کے بعد یہ کہا کہ اللہ کی قسم ابو بکر ان سب سے بہتر تھے، اور اس بات میں کوئی ان سے مزاحمت کرنے والا نہیں تھا، لیکن مومن آدمی یوں ہی کسر نفسی کا کیا کرتا ہے۔ یعنی حضرت حسن رحمہ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ جو بات کی تھی اپنی پچھلی بیان حدیث میں کہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں، یا آپ کی جو تھی وہ بڑا پن تھا، اس کی اوپر آپ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا یہ ان کی نفس تھا، ورنہ نبوت کے بعد اگر کوئی شخص تھا خلافت کے منصب پہ اور تقوی کے اندر اور علم کے لحاظ سے جس نبی کے بعد، تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کے بعد حسن رحمہ اللہ علیہ نے یہ بھی نقل کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری تو دلی تمنا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی آدمی اس خلافت کا بوجھ اٹھا لیتا اور میں اس ذمہ داری سے بچ جاتا۔ حضرت حسن رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ تمنا والی بات سچے دل سے کہی، وہ واقعی خلیفہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم لوگ یوں چاہو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو سیدھے رستے پر لے آیا کرتے تھے اس طرح مجھے بھی لے آیا کریں تو یہ بات مجھے حاصل نہیں، یعنی نبی کو جو ہے وہ وہی حاصل ہوتی ہے، مجھے وہی حاصل نہیں ہے، میں ایک عام انسان ہوں، اس لیے تم لوگ میری نگرانی رکھو۔ یعنی کیا کمال تقوی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ ہمارا سب کچھ قربان ہو اس ذات کے اوپر کہ اتنا سب کچھ ہونے کے، اتنا تقوی، جنت کی بشارتیں ہونے کے باوجود بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میری نگرانی رکھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اعلیٰ ہستیوں کی جو ہے وہ کہیں کوئی جو ہے وہ ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کرنے کی اور ان کی ذات پاک کو پڑھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔